السلام علیکم خواتین و حضرات، آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس کا پہلا شعر ہے: کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں، یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے باب میں۔ خست کہتے ہیں بخل کو یا کنجوسی کو، اور سوء ظن ہوتا ہے غیر شایان گمان۔ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج اس خوف سے شراب نہیں دی کہ کل نہیں ملے گی، یہ تو ساقی کوثر کی فیاضی پر سوء ظن کرنا ہے۔ تو دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مرزا نے اپنے دروغے سے شراب مانگی، اور چونکہ اس کو کہہ دیا گیا تھا کہ یہ نشے کی حالت میں اگر زیادہ شراب مانگیں، اور خود بھی کہا تھا تو مجھے بالکل نہ دینا، تو اس نے کہا کہ میں کل کے لیے بھی کچھ رکھ لیجئے۔ تو اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ تو کل کا عذر رکھ کر شراب دینے میں بخل نہ کر، یہ تو ساقی کوثر کے باب میں غیر شایان گمان ہے۔ جس طرح اب تک شراب ملتی رہے، اسی طرح ساقی کوثر کی مہربانی سے آئندہ بھی ملتی جائے گی، تو اس پاک ذات کی مہربانی کے متعلق دل میں غلط گمان کو جگہ نہ دے۔ اس کا اگلا شعر ہے: ہیں کیوں آج ذلیل کہ کل تک تھی ناپسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ کل سے مراد ہے اصل میں یوم سبت، جس میں کہا جاتا ہے کہ روحوں سے بندگی کا اقرار لیا گیا تھا، یعنی یہ جو جب انسان کو بنا رہے تھے اس کی روحوں کو پہلے تخلیق کر دیا تھا، تو ان سے کہا گیا تھا کہ بھئی آپ اللہ میاں کی بندگی کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جو انسانوں کے ابو الآباء تھے، یعنی حضرت آدم، تو ان کی جناب میں سجدہ نہ کرنے پر اسرائیل کو، جو فرشتوں سے سب کا سردار تھا، سزا ملی تھی۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور یعنی آدم کی عظمت کو تسلیم کیا، کیونکہ آدم ہی چیزوں کی حقیقت بیان کر رہے تھے۔ اس نے نہیں کیا، جل گیا، اور اس کو کچھ ایسا گمان ہوا کہ میں انسان سے اوپر ہوں اور انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ وہ سارا قصہ آپ کے علم میں ہے، تو بس اسی کی طرف کچھ انہوں نے اشارہ کیا ہے اس شعر میں۔ اب اگلا شعر ہے کہ جاں کیوں نکلنے لگتی ہے تن سے دم سما، گر وہ سمائی ہے چنگ و رباب میں۔ آپ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ چنگ کہتے ہیں ایک باجہ ہوتا ہے، اس کو ستار کی قسم کا ہوتا ہے، اور سما کہتے ہیں راگ کو، اور رباب جو ہے وہ سارنگی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ تو اس شعر میں بھی کیوں جو ہے وہ کچھ سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تنبیہ کرنے کے لیے ہے کہ اگر یہ چنگ و رباب جو ہیں، جو موسیقی کے آلات ہیں، محبوب حقیقی کی صدا سمائی ہوئی ہے ان میں، تو کیا بات ہے کہ صدا سنتے ہی بدن کے اندر سے جان سی نکلنے لگتی ہے۔ وہ صدا تو بہرحال جان بخش اور حیات افروز ہونی چاہیے، کیونکہ حقیقی محبوب کی صدا ہے، آواز ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس ارباب جو ہے وجد حال میں اس پر پورا اعتقاد نہیں رکھتے، تو اگر وہ اعتقاد رکھیں تو ان کی روحیں ہلکی ہو جائیں اور وہ تڑپنے کا مزہ لینے لگے۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو وجد و حال کرنے والے لوگ ہیں، جنہیں حال میں آ جاتے ہیں، وہ اپنے محبوب کی صدا سن کر اس میں جذب ہو جانے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، اور ان کا تڑپنا اور لوٹنا اسی کیفیت کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا جو 3 شعر تھے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب اس کا چوتھا شعر ہے، خاصا مشہور بھی ہے، آپ نے سنا ہوگا: رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نئے ہاتھ پر ہے نہ پے ہے رکاب میں۔ اس شعر کا جو مطلب ہے اس میں 1-2 الفاظ ایسے ہیں، میرا خیال ہے کہ جن کے ہم آپ کے لیے معنی کر دیتے ہیں۔ کوئی اتنے خاص مشکل تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ سے پہلے بھی درخواست کر چکے ہیں کہ آپ جب ہم آپ کے لیے کسی بھی شعر کا مطلب کرتے ہیں اور اس میں بہت سارے ایسے مطالب بیان ہوتے ہیں جو پھر
اگلے اشعار میں بھی آنے والے ہوتے ہیں، تو آپ ذرا ان کو یاد رکھا کیجئے تاکہ ہمیں دہرانا نہ پڑے۔ تو اس میں جو ہے وہ ہے رو میں ہے رخش عمر۔ تو رو جو ہے وہ کہتے ہیں رستے کو، رفتار کو، پانی کے بہاؤ کو، پانی کے دھارے کو۔ یہاں اس کے معنی ہیں تیز رو، تیز چلنے والا۔ اور رخش کہتے ہیں گھوڑا۔ یہ جو آپ نے رستم سوراب کی کہانی سن رکھی ہوگی، اس میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ رستم کے گھوڑے کا نام بھی رخش ہی تھا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور نے کا مطلب نا پر ہے، اور پا کہتے ہیں پیر کو، رکاب کہتے ہیں جب گھوڑے پر آپ بیٹھ جاتے ہیں تو دونوں اطراف جو لوہے کے کھانچے بنے ہوئے ہوتے ہیں جن میں گھوڑ سوار پیر رکھتے ہیں، ان کو رکاب کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میری عمر کا گھوڑا ہے یہ تیزی سے دوڑا جا رہا تھا، کچھ نہیں کہا جا سکتے کہ کہاں پہنچ کر ٹھہرے، ہم اس پر سوار ہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ نہ ہمارے ہاتھوں میں اس کی باگ ہے اور نہ ہمارے پیر رکاب میں ہیں۔ تو گھوڑے پر انسان سوار ہو مگر اس پر اس کا قابو نہ ہو، اور یہ بھی معلوم نہ ہو کہ گھوڑا سر پر دوڑا جا رہا ہے، اس کا رخ کس طرف ہے، کہاں پہنچ کر روکے گا، تو اس سے بڑھ کر سوار کی بے اختیاری کیا ہوگی۔ تو مرزا نے انسانی زندگی کا نہایت ہی صحیح نقشہ کھینچا ہے اس شعر میں، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان بلا شبہ بالکل مجبور ہے قدرت کے احکام پر یا اس کی منشا اور مرضی کے مطابق۔ اب ہم اس کے آخری شعر کی طرف آتے ہیں کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق و بندگی بو تراب میں۔ آپ جانتے ہیں کہ ندیم جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ ندیم تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے، ہم نشین کو کہتے ہیں جو ساتھ بیٹھتا ہو، ہمدم ہو، آپ کا رفیق ہو۔ تو بو تراب ہے حضرت علی کی کنیت ہے، اگرچہ صورت کنیت کی ہے لیکن حقیقت میں یہ ان کا لقب ہے۔ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خاک کے فرش پر سوئے ہوئے تھے، اور آپ کے کپڑے جو تھے وہ خاک آلودہ ہو گئے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اے ابو تراب اٹھ۔ تو اے ابو تراب اٹھ، ابو تراب بھی کہتے ہیں لیکن بہرحال اے ابو تراب اٹھ، بس اسی وقت سے یہ حضرت علی کا ایک قسم کا لقب ٹھہر گیا، اور ان کو بو تراب جو کوئی کسی کو کہتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ تو پہلے مصرے میں دوست سے مراد دونوں جگہ خدا ہے۔ اے غالب یعنی خدا کے دوست کے رفیق، اور ہم نشین یعنی حضرت علی سے دوست سے خدا ہی کی خوشبو آتی ہے، اور میں حضرت علی کی بندگی میں مصروف ہوں، اس طرح میں خدا کی بندگی کر رہا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، یہ اس غزل سے چند اشعار تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں ان کے معنی اور شرح کے ساتھ پیش کیے۔ تو اب غالب کی جب کوئی اگلی غزل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تو پھر آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔